اس کا 21واں باب۔ بادشاہ کا دل خداوند کے ہاتھ میں ہے اور اس کو پانی کے نالوں کی مانند جدھر چاہتا ہے پھیرتا ہے۔ انسان کی ہر ایک روش اس کی نظر میں راست ہے، پر خداوند دلوں کو جانچتا ہے۔ صداقت اور عدل خداوند کے نزدیک قربانی سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ بلند نظری اور دل کا تکبر اور شریروں کی اقبال مندی گناہ ہے۔ محنتی کی تدبیریں یقیناً فراوانی کا باعث ہیں، لیکن ہر ایک جلد باز کا انجام محتاجی ہے۔ دروغگوئی سے خزانے حاصل کرنا بے ٹھکانہ بخارات کی مانند ہے، اور ان کے طالب موت کے طالب ہیں۔ شریروں کا ظلم ان کو اڑا لے جائے گا، کیونکہ انہوں نے انصاف کرنے سے انکار کیا ہے۔ گناہ آلودہ آدمی کی راہ بہت ٹیڑھی ہے، پر جو پاک ہے اس کا کلام ٹھیک ہے۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ گھر میں رہنے سے بہتر ہے۔ شریر کی جان برائی کی مشتاق ہے، اس کا ہمسایہ اس کی نگاہ میں مقبول نہیں ہوتا۔ جب ٹھٹھا کرنے والے کو سزا دی جاتی ہے تو سادہ دل حکمت حاصل کرتا ہے، اور جب دانا تربیت پاتا ہے تو علم حاصل کرتا ہے۔ صادق شریر کے گھر پر غور کرتا ہے، شریر کیسے گر کر برباد ہو گئے ہیں۔ جو مسکین کا نالہ سن کر اپنے کان بند کر لیتا ہے، وہ آپ بھی نالہ کرے گا اور کوئی نہ سنے گا۔ پوشیدگی میں ہدیہ دینا قہر کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور انعام بغل میں دے دینا غضب شدید کو۔ انصاف کرنے میں صادق کی شادمانی ہے، لیکن بد کرداروں کی ہلاکت۔ جو فہم کی راہ سے بھٹکتا ہے مردوں کے غول میں پڑا رہے گا۔ عیاش کنگال رہے گا، جو مے اور تیل کا مشتاق ہے مالدار نہ ہوگا۔ شریر صادق کا فدیہ ہوگا، اور دغاباز راست بازوں کے بدلہ میں دیا جائے گا۔ بیابان میں رہنا جھگڑالو اور چڑچڑی بیوی کے ساتھ رہنے سے بہتر ہے۔ قیمتی خزانہ اور تیل داناؤں کے گھر میں ہیں، لیکن احمق ان کو اڑا دیتا ہے۔ جو صداقت اور شفقت کی پیروی کرتا ہے، زندگی اور صداقت و عزت پاتا ہے۔ دانا آدمی زبردستوں کے شہر پر چڑھ جاتا ہے، اور جس قوت پر ان کا اعتماد ہے اسے گرا دیتا ہے۔ جو اپنے منہ اور اپنی زبان کی نگہبانی کرتا ہے، اپنی جان کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ متکبر و مغرور شخص جو ٹھٹھا باز کہلاتا ہے، بہت تکبر سے کام کرتا ہے۔ کامل کی تمنا اسے مار ڈالتی ہے، کیونکہ اس کے ہاتھ محنت سے انکار کرتے ہیں۔ وہ دن بھر تمنا میں رہتا ہے، لیکن صادق دیتا ہے اور دریغ نہیں کرتا۔ شریر کی قربانی نفرت انگیز ہے، خصوصاً جب وہ بدنیتی سے لاتا ہے۔ جھوٹا گواہ ہلاک ہوگا، لیکن جس شخص نے بات سنی ہے وہ خاموش نہ رہے گا۔ شریر اپنے چہرہ کو سخت کرتا ہے، لیکن صادق اپنی راہ پر غور کرتا ہے۔ کوئی حکمت، کوئی فہم اور کوئی مشورت نہیں جو خداوند کے مقابل ٹھہر سکے۔ جنگ کے دن کے لیے گھوڑا تو تیار کیا جاتا ہے، لیکن فتح یابی خداوند کی طرف سے ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین اور آمین۔ امثال کی کتاب اس کا 22واں باب۔ نیک نام بے قیاس خزانہ سے اور احسان سونے چاندی سے بہتر ہے۔ امیر و غریب ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ان سب کا خالق خداوند ہی ہے۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ دولت اور عزت و حیات خداوند کے خوف اور فروتنی کا اجر ہیں۔ کجرو کی راہ میں
کانٹے اور پھندے ہیں، جو اپنی جان کی نگہبانی کرتا ہے ان سے دور رہے گا۔ لڑکے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ مالدار مسکین پر حکمران ہوتا ہے، اور قرض لینے والا قرض دینے والے کا نوکر ہے۔ جو بدی بوتا ہے مصیبت کاٹے گا، اور اس کے قہر کی لاٹھی ٹوٹ جائے گی۔ جو نیک نظر ہے برکت پائے گا، کیونکہ وہ اپنی روٹی میں سے مسکینوں کو دیتا ہے۔ ٹھٹھا کرنے والے کو نکال دے تو فساد جاتا رہے گا، ہاں جھگڑا رگڑا اور رسوائی دور ہو جائیں گے۔ جو پاک دلی کو چاہتا ہے اس کے ہونٹوں میں لطف ہے، اور بادشاہ اس کا دوست دار ہوگا۔ خداوند کی آنکھیں علم کی حفاظت کرتی ہیں، وہ دغا بازوں کے کلام کو الٹ دیتا ہے۔ سست آدمی کہتا ہے باہر شیر کھڑا ہے، میں گلیوں میں پھاڑا جاؤں گا۔ بیگانہ عورت کا منہ گہرا گڑھا ہے، اس میں وہ گرتا ہے جس سے خداوند کو نفرت ہے۔ حماقت لڑکے کے دل سے وابستہ ہے، لیکن تربیت کی چھڑی اس کو اس سے دور کر دے گی۔ جو اپنے فائدہ کے لیے مسکین پر ظلم کرتا ہے اور جو مالدار کو دیتا ہے، یقیناً محتاج ہو جائے گا۔ اپنا کان جھکا اور داناؤں کی باتیں سن، اور میری تعلیم پر دل لگا، کیونکہ یہ پسندیدہ ہے کہ تو ان کو اپنے دل میں رکھے اور وہ تیرے لبوں پر قائم رہیں، تاکہ تیرا توکل خداوند پر ہو۔ میں نے آج کے دن تجھ کو تجھی کو جتا دیا ہے۔ کیا میں نے تیرے لیے مشورت اور علم کی لطیف باتیں اس لیے نہیں لکھی ہیں کہ سچائی کی باتوں کی حقیقت تجھ پر ظاہر کر دوں، تاکہ تو سچی باتیں حاصل کر کے اپنے بھیجنے والے کے پاس واپس جائے۔ مسکین کو اس لیے نہ لوٹ کہ وہ مسکین ہے، اور مصیبت زدہ پر عدالت گاہ میں ظلم نہ کر، کیونکہ خداوند ان کی وکالت کرے گا اور ان کے غارت گروں کی جان کو غارت کر دے گا۔ غصہ ور آدمی سے دوستی نہ کر، اور غضبناک شخص کے ساتھ نہ جا۔ مبادا تو اس کی روشیں سیکھے اور اپنی جان کو پھندے میں پھنسائے۔ تو ان میں شامل نہ ہو جو ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہیں، اور نہ ان میں جو قرض کے ضامن ہوتے ہیں، کیونکہ اگر تیرے پاس ادا کرنے کو کچھ نہ ہو تو وہ تیرا بستر تیرے نیچے سے کیوں کھینچ لے جائے۔ ان قدیم حدود کو نہ سرکا جو تیرے باپ دادا نے باندھی ہیں۔ تو کسی کو اس کے کام میں محنتی دیکھتا ہے، وہ بادشاہوں کے حضور کھڑا ہوگا، وہ کم قدر لوگوں کی خدمت نہ کرے گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین اور آمین۔ سال کی کتاب اس کا 23واں باب۔ جب تو حاکم کے ساتھ کھانے بیٹھے تو خوب غور کر کہ تیرے سامنے کون ہے۔ اگر تو کھاؤ ہے تو اپنے گلے پر چھری رکھ دے۔ ان کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ وہ دغابازی کا کھانا ہے۔ مالدار ہونے کے لیے پریشان نہ ہو، اپنی اس دانشمندی سے باز آ۔ کیا تو اس چیز پر آنکھ لگائے گا جو ہے ہی نہیں؟ کیونکہ دولت یقیناً عقاب کی طرح پر لگا کر آسمان کی طرف اڑ جاتی ہے۔ تو تنگ چشم کی روٹی نہ کھا، اور اس کے مزیدار کھانوں کی تمنا نہ کر، کیونکہ جیسے اس کے دل کے اندیشے ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ وہ تجھ سے کہتا ہے کھا اور پی، لیکن اس کا دل تیری طرف نہیں۔ جو نوالا تو نے کھایا ہے تو اسے اگل دے گا، اور تیری میٹھی باتیں بے سود ہوں گی۔
اپنی باتیں احمق کو نہ سنا، کیونکہ وہ تیرے دنائی کے کام کی تحقیر کرے گا۔ قدیم حدود کو نہ سرکا اور یتیموں کے کھیتوں میں دخل نہ کر، کیونکہ ان کا رہائی بخشنے والا زبردست ہے، وہ خود ہی تیرے خلاف ان کی وکالت کرے گا۔ تربیت پر دل لگا اور علم کی باتیں سن۔ لڑکے سے تادیب کو دریغ نہ کر، اگر تو اسے چھڑی سے مارے گا تو وہ مر نہ جائے گا، تو اسے چھڑی سے مارے گا اور اس کی جان کو پاتال سے بچائے گا۔ اے میرے بیٹے، اگر تو دانا ہے تو میرا دل خوش ہوگا، اور جب تیرے لبوں سے سچی باتیں نکلیں گی تو میرا دل شادمان ہوگا۔ تیرا دل گناہگاروں پر رشک نہ کرے، بلکہ تو دن بھر خداوند سے ڈرتا رہ، کیونکہ اجر یقینی ہے اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے میرے بیٹے، تو سن اور دانا بن، اپنے دل کی راہبری کر۔ تو شرابیوں میں شامل نہ ہو اور نہ حریص کبابیوں میں، کیونکہ شرابی اور کھاؤ کنگال ہو جائیں گے اور نیند ان کو چھتڑے پہنائے گی۔ اپنے باپ کا جس سے تو پیدا ہوا شنوا ہو، اور اپنی ماں کو اس کے بڑھاپے میں حقیر نہ جان۔ سچائی کو مول لے اور اسے بیچ نہ ڈال، حکمت اور تربیت فہم کو بھی۔ صادق کا باپ نہایت خوش ہوگا اور دانشمند کا باپ اس سے شادمانی کرے گا۔ اپنے ماں باپ کو خوش کر، اپنی والدہ کو شادمان رکھ۔ اے میرے بیٹے، اپنا دل مجھ کو دے اور میری راہوں سے تیری آنکھیں خوش ہوں، کیونکہ فاحشہ گہری خندق ہے اور بیگانہ عورت تنگ گڑھا ہے۔ وہ راہزن کی طرح گھات میں لگی ہے اور بنی آدم میں بدکاروں کا شمار بڑھاتی ہے۔ کون افسوس کرتا ہے، کون غمزدہ ہے، کون جھگڑالو ہے، کون شاکی ہے، کون بے سبب گھائل ہے، اور کس کی آنکھوں میں سرخی ہے؟ وہی جو دیر تک میں نوشی کرتے ہیں، وہی جو ملائی ہوئی میں کی تلاش میں رہتے ہیں۔ جب میں لال لال ہو، جب اس کا عکس جام پر پڑے، اور جب وہ روانی کے ساتھ نیچے اترے تو اس پر نظر نہ کر، کیونکہ انجام کار وہ سانپ کی طرح کاٹتی اور افری کی طرح ڈس جاتی ہے۔ تیری آنکھیں عجیب چیزیں دیکھیں گی اور تیرے منہ سے الٹی سیدھی باتیں نکلیں گی، بلکہ تو اس کی مانند ہوگا جو سمندر کے درمیان لیٹ جائے، یا اس کی مانند جو مستول کے سرے پر سو رہے۔ تو کہے گا، انہوں نے تو مجھے مارا ہے پر مجھ کو چوٹ نہیں لگی، انہوں نے مجھے پیٹا ہے پر مجھے معلوم بھی نہیں ہوا۔ میں کب بیدار ہوں گا، میں پھر اس کا طالب ہوں گا۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین اور آمین۔ امثال کی کتاب، اس کا 24واں باب۔ تو شریروں پر رشک نہ کرنا اور ان کی صحبت کی خواہش نہ رکھنا، کیونکہ ان کے دل ظلم کی فکر کرتے ہیں اور ان کے لب شرارت کا چرچا۔ حکمت سے گھر تعمیر کیا جاتا ہے اور فہم سے اس کو قیام ہوتا ہے، اور علم کے وسیلہ سے کوٹھریاں نفیس و لطیف مال سے معمور کی جاتی ہیں۔ دانا آدمی زوراور ہے، بلکہ صاحب علم کا زور بڑھتا رہتا ہے۔ کیونکہ تو نیک صلاح لے کر جنگ کر سکتا ہے اور صلاح کاروں کی کثرت میں سلامتی ہے۔ حکمت احمق کے لیے بہت بلند ہے، وہ پھاٹک پر منہ نہیں کھول سکتا۔ جو بدی کے منصوبے باندھتا ہے فتنہ انگیز کہلائے گا۔ حماقت کا منصوبہ بھی گناہ ہے اور ٹھٹھا کرنے والے سے لوگوں کو نفرت ہے۔
اگر تو مصیبت کے دن بے دل ہو جائے تو تیری طاقت بہت کم ہے۔ جو قتل کے لیے گھسیٹے جاتے ہیں ان کو چھڑا، جو مارے جانے کو ہیں ان کو حوالہ نہ کر۔ اگر تو کہے دیکھو ہم کو یہ معلوم نہ تھا، تو کیا دلوں کو جانچنے والا یہ نہیں سمجھتا، اور کیا تیری جان کا نگہبان یہ نہیں جانتا، اور کیا وہ ہر شخص کو اس کے کام کے مطابق اجر نہ دے گا؟ اے میرے بیٹے، تو شہد کھا کیونکہ وہ اچھا ہے، اور شہد کا چھتا بھی کیونکہ وہ تجھے میٹھا لگتا ہے۔ حکمت بھی تیری جان کے لیے ایسی ہی ہوگی، اگر وہ تجھے مل جائے تو تیرے لیے اجر ہوگا اور تیری آس نہیں ٹوٹے گی۔ اے شریر، تو صادق کے گھر کی گات میں نہ بیٹھنا، اس کی آرامگاہ کو غارت نہ کرنا، کیونکہ صادق 7 بار گرتا ہے اور پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے، لیکن شریر بلا میں گر کر پڑا ہی رہتا ہے۔ جب تیرا دشمن گر پڑے تو خوشی نہ کرنا، جب وہ پچھاڑ کھائے تو دل شاد نہ ہونا۔ مبادا خداوند اسے دیکھ کر ناراض ہو اور اپنا قہر اس پر سے اٹھا لے۔ تو بد کرداروں کے سبب سے بیزار نہ ہو اور شریروں پر رشک نہ کر، کیونکہ بد کردار کے لیے کچھ اجر نہیں، شریروں کا چراغ بجھا دیا جائے گا۔ اے میرے بیٹے، خداوند سے اور بادشاہ سے ڈر، اور مفسدوں کے ساتھ صحبت نہ رکھ، کیونکہ ان پر ناگہان آفت آئے گی، اور ان دونوں کی طرف سے آنے والی ہلاکت کون جانتا ہے؟ یہ بھی داناؤں کے قول ہیں، عدالت میں طرفداری کرنا اچھا نہیں۔ جو شریر سے کہتا ہے تو صادق ہے، لوگ اس پر لعنت کریں گے اور امتیں اس سے نفرت رکھیں گی، لیکن جو اس کو ڈانٹتے ہیں خوش ہوں گے اور ان کو بڑی برکت ملے گی۔ جو حق بات کہتا ہے لبوں پر بوسہ دیتا ہے، اپنا کام باہر تیار کر اسے اپنے لیے کھیت میں درست کر لے، اور اس کے بعد اپنا گھر بنا۔ بے سبب اپنے ہمسایہ کے خلاف گواہی نہ دینا، اور اپنے لبوں سے فریب نہ دینا۔ یوں نہ کہہ میں اس سے ویسا ہی کروں گا جیسا اس نے مجھ سے کیا، میں اس آدمی سے اس کے کام کے مطابق سلوک کروں گا۔ میں کاہل کے کھیت کے اور بے عقل کے پاکستان کے پاس سے گزرا، اور دیکھو وہ سب کا سب کانٹوں سے بھرا تھا، اور بچھو بوٹی سے ڈھکا تھا، اور اس کی سنگین دیوار گرائی گئی تھی۔ تب میں نے دیکھا اور اس پر خوب غور کیا، ہاں میں نے اس پر نگاہ کی اور عبرت پائی۔ تھوڑی سی نیند، ایک اور جھپکی، ذرا پڑے رہنے کو ہاتھ پر ہاتھ۔ اسی طرح تیری مفلسی راہزن کی طرح اور تیری تنگ دستی مسلح آدمی کی طرح آ پڑے گی۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین اور آمین۔ مثال کی کتاب اس کا 25واں باب۔ یہ بھی سلیمان کی مثال ہیں جن کی شاہ یہودہ حزقیہ کے لوگوں نے نقل کی تھی۔ خدا کا جلال رازداری میں ہے، لیکن بادشاہوں کا جلال معاملات کی تفتیش میں۔ آسمان کی اونچائی اور زمین کی گہرائی، بادشاہوں کے دل کی انتہا نہیں ملتی۔ چاندی کی میل دور کرنے سے سونار کے لیے برتن بن جاتا ہے، شریروں کو بادشاہ کے حضور سے دور کرنے سے اس کا تخت صداقت پر قائم ہو جائے گا۔ بادشاہ کے حضور اپنی بڑائی نہ کرنا اور بڑے آدمیوں کی جگہ کھڑا نہ ہونا، کیونکہ یہ بہتر ہے کہ حاکم کے روبرو جس کو تیری آنکھوں نے دیکھا ہے تجھ سے کہا جائے آگے بڑھ کر بیٹھ، نہ کہ تو پیچھے ہٹا دیا جائے۔ جھگڑا کرنے میں جلدی نہ کر، آخر کار جب تیرا ہمسایہ تجھ کو ذلیل کرے تب تو کیا کرے گا؟ تو ہمسایہ کے ساتھ اپنے دعویٰ کا چرچا کر، لیکن کسی دوسرے کا راز فاش نہ کر، مبادا جو کوئی اسے سنے تجھے رسوا کرے اور تیری بدنامی ہوتی رہے۔
باموقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں۔ باموقع باتیں روپہلی ٹوکریوں میں سونے کے سیب ہیں، دانا ملامت کرنے والے کی بات سننے والے کے کان میں سونے کی بالی اور کندن کا زیور ہے۔ وفادار ایلچی اپنے بھیجنے والے کے لیے ایسا ہے جیسے فصل کاٹنے کے ایام میں برف کی ٹھنڈک، کیونکہ وہ اپنے مالکوں کی جان کو تازہ دم کرتا ہے۔ جو کسی جھوٹی لیاقت پر فخر کرتا ہے وہ بے بارش بادل اور ہوا کی مانند ہے۔ تحمل کرنے سے حاکم راضی ہو جاتا ہے اور نرم زبان ہڈی کو بھی توڑ ڈالتی ہے۔ کیا تو نے شہد پایا؟ تو اتنا کھا جتنا تیرے لیے کافی ہے، مبادا تو زیادہ کھا جائے اور اگل ڈالے۔ اپنے ہمسایہ کے گھر بار بار جانے سے اپنے پاؤں کو روک، مبادا وہ دک ہو کر تجھ سے نفرت کرے۔ جو اپنے ہمسایہ کے خلاف جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ گرز اور تلوار اور تیز تیر ہے۔ مصیبت کے وقت بے وفا آدمی پر اعتماد ٹوٹا دانت اور اکھڑا پاؤں ہے۔ جو کسی غمگین کے سامنے گیت گاتا ہے وہ گویا جاڑے میں کسی کے کپڑے اتارتا اور سخی پر سرکہ ڈالتا ہے۔ اگر تیرا دشمن بھوکا ہو تو اسے روٹی کھلا، اور اگر پیاسا ہو تو اسے پانی پلا، کیونکہ تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگائے گا اور خداوند تجھ کو اجر دے گا۔ شمالی ہوا می کو لاتی ہے اور غیبت گو زبان ترش روئی کو۔ گھر کی چھت پر ایک کونے میں رہنا جھگڑالو بیوی کے ساتھ کشادہ مکان میں رہنے سے بہتر ہے۔ وہ خوشخبری جو دور کے ملک سے آئے ایسی ہے جیسے تھکے ماندہ کی جان کے لیے ٹھنڈا پانی۔ صادق کا شریر کے آگے گرنا گویا گدلا چشمہ اور ناپاک سوتا ہے۔ بہت شہد کھانا اچھا نہیں اور اپنی بزرگی کا طالب ہونا زیبا نہیں ہے۔ جو اپنے نفس پر ضابط نہیں وہ بے فصیل اور مسمار شدہ شہر کی مانند ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین اور آمین۔ مثال کی کتاب اس کا 26واں باب۔ جس طرح ایام گرمی میں برف اور درد کے وقت بارش، اسی طرح احمق کو عزت زیب نہیں دیتی۔ جس طرح گوریا آوارہ پھرتی اور ابابیل اڑتی رہتی ہے، اسی طرح بے سبب لعنت بے محل ہے۔ گھوڑے کے لیے چابک اور گدھے کے لیے لگام، لیکن احمق کی پھیٹ کے لیے چھڑی ہے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب نہ دے، مبادا تو بھی اس کی مانند ہو جائے۔ احمق کو اس کی حماقت کے مطابق جواب دے، مبادا وہ اپنی نظر میں دانا ٹھہرے۔ جو احمق کے ہاتھ پیغام بھیجتا ہے اپنے پاؤں پر کلہاڑا مارتا اور نقصان کا پیالہ پیتا ہے۔ جس طرح لنگڑے کی ٹانگ لڑکھڑاتی ہے، اسی طرح احمق کے منہ میں تمثیل ہے۔ احمق کی تعظیم کرنے والا گویا جواہر کو پتھروں کے ڈھیر میں رکھتا ہے۔ احمق کے منہ میں تمثیل شرابی کے ہاتھ میں چبھنے والے کانٹے کی مانند ہے۔ جو احمقوں اور راہ گزروں کو مزدوری پر لگاتا ہے، اس تیر انداز کی مانند ہے جو سب کو زخمی کرتا ہے۔ جس طرح کتا اپنے اگلے ہوئے کو پھر کھاتا ہے، اسی طرح احمق اپنی حماقت کو دہراتا ہے۔ کیا تو اس کو جو اپنی نظر میں دانا ہے دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ سست آدمی کہتا ہے راہ میں شیر ہے، شیر ببر گلیوں میں ہے۔ جس طرح دروازہ اپنی چولوں پر پھرتا ہے، اسی طرح سست آدمی اپنے بستر پر کروٹ بدلتا رہتا ہے۔ سست آدمی اپنا ہاتھ تھالی میں ڈالتا ہے اور اسے پھر منہ تک لانا اس کو تھکا دیتا ہے۔ کاہل اپنی نظر میں دانا ہے، بلکہ دلیل لانے والے 7 شخصوں سے بڑھ کر۔ جو راستہ چلتے ہوئے پرائے جھگڑے میں دخل دیتا ہے، اس کی مانند ہے جو کتے کو کان سے پکڑتا ہے۔ جیسا وہ دیوانہ جو جلتی لکڑیاں
اور موت کے تیر پھینکتا ہے، ویسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے ہمسایہ کو دغا دیتا ہے اور کہتا ہے میں تو دل لگی کر رہا تھا۔ لکڑی نہ ہونے سے آگ بجھ جاتی ہے، سو جہاں غیبت گو نہیں وہاں جھگڑا موقوف ہو جاتا ہے۔ جیسے انگاروں پر کوئلے اور آگ پر ایندھن ہے، ویسے ہی جھگڑالو جھگڑا برپا کرنے کے لیے ہے۔ غیبت گو کی باتیں لذیذ نوالے ہیں اور وہ خوب ہضم ہو جاتی ہیں۔ الفتی لب بدخواہ دل کے ساتھ اس ٹھیکرے کی مانند ہیں جس پر کھوٹی چاندی منڈی ہو۔ کینہ ور دل میں دغا رکھتا ہے لیکن اپنی باتوں سے چھپاتا ہے۔ جب وہ میٹھی میٹھی باتیں کرے تو اس کا یقین نہ کر، کیونکہ اس کے دل میں کمال نفرت ہے۔ اگرچہ اس کی بدخواہی مکر میں چھپی ہے تو بھی اس کی بدی جماعت کے روبرو فاش کی جائے گی۔ جو گڑھا کھودتا ہے آپ ہی اس میں گرے گا، اور جو پتھر ڈھلکاتا ہے وہ پلٹ کر اسی پر پڑے گا۔ جھوٹی زبان ان کا کینہ رکھتی ہے جن کو اس نے گھائل کیا ہے، اور چاپلوس منہ تباہی کرتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خدا ان کا شکر ہو، آمین اور آمین۔ 27واں باب۔ کل کی بابت گھمنڈ نہ کر، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ایک ہی دن میں کیا ہوگا۔ غیر تیری ستائش کرے، نہ کہ تیرا ہی منہ بیگانہ کرے، نہ کہ تیرے ہی لب۔ پتھر بھاری ہے اور ریت وزندار ہے، لیکن احمق کا جھنجھلانا ان دونوں سے گران تر ہے۔ غضب سخت بے رحمی اور قہر سیلاب ہے، لیکن حسد کے سامنے کون کھڑا رہ سکتا ہے۔ چھپی محبت سے کھلی ملامت بہتر ہے۔ جو زخم دوست کے ہاتھ سے لگیں پروفا ہیں، لیکن دشمن کے بوسے با افراد ہیں۔ آسودہ جان کو شہد کے چھتے سے بھی نفرت ہے، لیکن بھوکے کے لیے ہر ایک کڑوی چیز میٹھی ہے۔ اپنے مکان سے آوارہ انسان اس چڑیا کی مانند ہے جو اپنے آشیانہ سے بھٹک جائے۔ جیسے تیل اور عطر سے دل کو فرحت ہوتی ہے، ویسے ہی دوست کی دلی مشورت کی شیرینی سے۔ اپنے دوست اور اپنے باپ کے دوست کو ترک نہ کر، اور اپنی مصیبت کے دن اپنے بھائی کے گھر نہ جا، کیونکہ ہمسایہ جو نزدیک ہو اس بھائی سے جو دور ہو بہتر ہے۔ اے میرے بیٹے، دانا بن اور میرے دل کو شاد کر، تاکہ میں اپنے ملامت کرنے والے کو جواب دے سکوں۔ ہوشیار بلا کو دیکھ کر چھپ جاتا ہے، لیکن نادان بڑھے چلے جاتے اور نقصان اٹھاتے ہیں۔ جو بیگانہ کا ضامن ہو اس کے کپڑے چھین لے، اور جو اجنبی کا ضامن ہو اس سے کچھ گرو رکھ لے۔ جو صبح سویرے اٹھ کر اپنے دوست کے لیے بلند آواز سے دعائے خیر کرتا ہے، اس کے لیے یہ لعنت محسوب ہوگی۔ جھڑی کے دن کا لگاتار ٹپکا اور جھگڑالو بیوی یکساں ہیں۔ جو اس کو روکتا ہے ہوا کو روکتا ہے، اور اس کا دہنا ہاتھ تیل کو پکڑتا ہے۔ جس طرح لوہا لوہے کو تیز کرتا ہے، اسی طرح آدمی کے دوست کے چہرہ کی آب اسی سے ہے۔ جو انجیر کے درخت کی نگہبانی کرتا ہے اس کا میوہ کھائے گا، اور جو اپنے آقا کی خدمت کرتا ہے عزت پائے گا۔ جس طرح پانی میں چہرہ چہرہ سے مشابہ ہے، اسی طرح آدمی کا دل آدمی سے۔ جس طرح پاتال اور ہلاکت کو آسودگی نہیں، اسی طرح انسان کی آنکھیں سیر نہیں ہوتی۔ جیسے چاندی کے لیے کھٹالی اور سونے کے لیے بھٹی ہے، ویسے ہی آدمی کے لیے اس کی ستائش ہے۔ اگرچہ تو احمق کو اناج کے ساتھ اکھلی میں ڈال کر موصل سے کوٹے، تو بھی اس کی حماقت اس سے کبھی جدا نہ ہوگی۔ اپنے ریوڑوں کا حال دریافت کرنے میں دل لگا، اور اپنے گلوں کو اچھی طرح سے دیکھ، کیونکہ دولت سدا نہیں رہتی، اور کیا تجوری پشت در پشت قائم رہتی ہے۔ سوکھی گھاس جمع کی جاتی ہے، پھر سبزہ نمایاں ہوتا ہے، اور پہاڑوں پر سے چارہ کاٹ کر فراہم کیا جاتا ہے۔
برے تیری پوشش کے لیے ہیں اور بکریاں تیرے میدانوں کی قیمت ہیں، اور بکریوں کا دودھ تیری اور تیرے خاندان کی خوراک اور تیری لونڈیوں کی گزران کے لیے کافی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ اس کا 28واں باب۔ اگرچہ کوئی شریر کا پیچھا نہ کرے تو بھی وہ بھاگتا ہے، لیکن صادق شیر ببر کی مانند دلیر ہے۔ ملک کی خطا کاری کے سبب سے حاکم بہت سے ہیں، لیکن صاحب علم و فہم سے انتظام بحال رہے گا۔ مسکین پر ظلم کرنے والا کنگال موسلادھار می ہے، جو ایک دانہ بھی نہیں چھوڑتا۔ شریعت کو ترک کرنے والے شریروں کی تعریف کرتے ہیں، لیکن شریعت پر عمل کرنے والے ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ شریر عدل سے آگاہ نہیں، لیکن خداوند کے طالب سب کچھ سمجھتے ہیں۔ راسترو مسکین کجرو دولت مند سے بہتر ہے۔ تعلیم پر عمل کرنے والا دانا بیٹا ہے، لیکن مصرفوں کا ہم نشین اپنے باپ کو رسوا کرتا ہے۔ جو ناجائز سود اور نفع سے اپنی دولت بڑھاتا ہے، وہ مسکینوں پر رحم کرنے والے کے لیے جمع کرتا ہے۔ جو کان پھیر لیتا ہے کہ شریعت کو نہ سنے، اس کی دعا بھی نفرت انگیز ہے۔ جو کوئی صادق کو گمراہ کرتا ہے تاکہ وہ بری راہ پر چلے، وہ اپنے گھڑے میں آپ ہی گرے گا، لیکن کامل لوگ اچھی چیزوں کے وارث ہوں گے۔ مالدار اپنی نظر میں دانا ہے، لیکن عقل مند مسکین اسے پرکھ لیتا ہے۔ جب صادق فتح یاب ہوتے ہیں تو بڑی دھوم دھام ہوتی ہے، لیکن جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے۔ جو اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے کامیاب نہ ہوگا، لیکن جو ان کا اقرار کر کے ان کو ترک کرتا ہے اس پر رحمت ہوگی۔ مبارک ہے وہ آدمی جو سدا ڈرتا رہتا ہے، لیکن جو اپنے دل کو سخت کرتا ہے مصیبت میں پڑے گا۔ مسکینوں پر شریر حاکم گرجتے ہوئے شیر اور شکار کے طالب ریچھ کی مانند ہے۔ بے عقل حاکم بھی بڑا ظالم ہے، لیکن جو لالچ سے نفرت رکھتا ہے اس کی عمر دراز ہوگی۔ جس کے سر پر کسی کا خون ہے وہ گڑھے کی طرف بھاگے گا، اسے کوئی نہ روکے۔ جو راسترو ہے رہائی پائے گا، لیکن کجرو ناگہان گر پڑے گا۔ جو اپنی زمین میں کاشتکاری کرتا ہے روٹی سے سیر ہوگا، لیکن بطالت کا پیرو بہت کنگال ہو جائے گا۔ دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا۔ طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ دبائے گا۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخرکار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے یہ گناہ نہیں، وہ غارت گر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دانائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکین کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین اور آمین۔ کتاب اس کا 29واں باب۔ جو بار بار تنبیہ پا کر بھی گردن کشی کرتا ہے ناگہان برباد کیا جائے گا، اور اس کا کوئی چارہ نہ ہوگا۔ جب صادق اقبال مند ہوتے ہیں تو لوگ خوش ہوتے ہیں، لیکن جب شریر اقتدار پاتے ہیں تو لوگ آہیں بھرتے ہیں۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑاتا ہے۔ بادشاہ عدل سے اپنی مملکت کو قیام بخشتا ہے، لیکن رشوت ستان اس کو ویران کرتا ہے۔
جو اپنے ہمسایہ کی خوشامد کرتا ہے اس کے پاؤں کے لیے جال بچھاتا ہے۔ بد کردار کے گناہ میں پھندا ہے لیکن صادق گاتا اور خوشی کرتا ہے۔ صادق مسکینوں کے معاملہ کا خیال رکھتا ہے لیکن شریر میں اس کو جاننے کی لیاقت نہیں۔ ٹھٹھا باز شہر میں آگ لگاتے ہیں لیکن دانا قہر کو دور کر دیتے ہیں۔ اگر دانا احمق سے مباحثہ کرے تو خواہ وہ قہر کرے خواہ ہنسے، کچھ اطمینان نہ ہوگا۔ خون ریز لوگ کامل آدمی سے کینہ رکھتے ہیں لیکن راستگار اس کی جان بچانے کا قصد کرتے ہیں۔ احمق اپنا قہر اگل دیتا ہے لیکن دانا اس کو روکتا اور پی جاتا ہے۔ اگر کوئی حاکم جھوٹ پر کان لگاتا ہے تو اس کے سب خادم شریر ہو جاتے ہیں۔ مسکین اور زبردست ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور خداوند دونوں کی آنکھیں روشن کرتا ہے۔ جو بادشاہ دیانتداری سے مسکینوں کی عدالت کرتا ہے اس کا تخت ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ چھڑی اور تنبیہ حکمت بخشتی ہیں لیکن جو لڑکا بے تربیت چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جب شریر اقبال مند ہوتے ہیں تو بدی زیادہ ہوتی ہے لیکن صادق ان کی تباہی دیکھیں گے۔ اپنے بیٹے کی تربیت کر اور وہ تجھے آرام دے گا اور تیری جان کو شادمان کرے گا۔ جہاں رویا نہیں وہاں لوگ بے قید ہو جاتے ہیں لیکن شریعت پر عمل کرنے والا مبارک ہے۔ نوکر باتوں ہی سے نہیں سدھرتا کیونکہ اگرچہ وہ سمجھتا ہے تو بھی پرواہ نہیں کرتا۔ کیا تو بے تامل بولنے والے کو دیکھتا ہے؟ اس کے مقابلہ میں احمق سے زیادہ امید ہے۔ جو اپنے خانہ جات کو لڑک پن سے ناز میں پالتا ہے وہ آخر کار اس کا بیٹا بن بیٹھے گا۔ قہر آلود آدمی فتنہ برپا کرتا ہے اور غضبناک گناہ میں زیادتی کرتا ہے۔ آدمی کا غرور اس کو پست کرے گا لیکن جو دل سے فروتن ہے عزت حاصل کرے گا۔ جو کوئی چور کا شریک ہوتا ہے اپنی جان سے دشمنی رکھتا ہے، وہ حلف اٹھاتا ہے اور حال بیان نہیں کرتا۔ انسان کا ڈر پھندا ہے لیکن جو کوئی خداوند پر توکل کرتا ہے محفوظ رہے گا۔ حاکم کی مہربانی کے طالب بہت ہیں لیکن انسان کا فیصلہ خداوند کی طرف سے ہے۔ صادق کو بے انصاف سے نفرت ہے اور شریر کو راسترو سے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین اور آمین۔ باب یاکا کے بیٹے اجور کے پیغام کی باتیں۔ اس آدمی نے عتییل اور اکال سے کہا، یقیناً میں ہر ایک انسان سے زیادہ حیوان ہوں اور انسان کا فہم مجھ میں نہیں۔ میں نے حکمت نہیں سیکھی اور نہ مجھے اس قدوس کا عرفان حاصل ہے۔ کون آسمان پر چڑھا اور پھر نیچے اترا؟ کس نے ہوا کو اپنی مٹھی میں جمع کر لیا؟ کس نے پانی کو چادر میں باندھا؟ کس نے زمین کی حدود ٹھہرائیں؟ اگر تو جانتا ہے تو بتا اس کا کیا نام ہے اور اس کے بیٹے کا کیا نام ہے؟ خدا کا ہر ایک سخن پاک ہے، وہ ان کی سپر ہے جن کا توکل اس پر ہے۔ تو اس کے کلام میں کچھ نہ بڑھانا، مبادا وہ تجھ کو تنبیہ کرے اور تو جھوٹا ٹھہرے۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغگوئی کو مجھ سے دور کر دے اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو کہ میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادا محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر کروں۔ خادم پر اس کے آقا کے حضور تہمت نہ لگاتا نہ ہو کہ وہ تجھ پر لعنت کرے اور تو مجرم ٹھہرے۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنے باپ پر لعنت کرتی ہے اور اپنی ماں کو مبارک نہیں کہتی۔ ایک پشت ایسی ہے جو اپنی نگاہ میں پاک ہے لیکن اس کی گندگی اس سے دھوئی نہیں گئی۔ ایک پشت ایسی ہے کہ واہ کیا ہی بلند نظر ہے اور اس کی پلکیں اوپر کو اٹھی رہتی ہیں۔ ایک پشت ایسی ہے جس کے دانت تلواریں ہیں اور ڈاڑیں چھریاں، تاکہ زمین کے مسکینوں اور بنی آدم کے کنگالوں کو کھا جائیں۔
جونک کی 2 بیٹیاں ہیں جو دے دے چلاتی ہیں، 3 ہیں جو کبھی سیر نہیں ہوتی بلکہ 4 ہیں جو کبھی بس نہیں کہتی۔ پاتال اور بانجھ کا رحم اور زمین جو سیراب نہیں ہوئی، وہ آگ جو کبھی بس نہیں کہتی، وہ آنکھ جو اپنے باپ کی ہنسی کرتی ہے اور اپنی ماں کی فرمانبرداری کو حقیر جانتی ہے، وادی کے کوے اس کو اچک لے جائیں گے اور گدھ کے بچے اسے کھائیں گے۔ 3 چیزیں میرے نزدیک بہت ہی عجیب ہیں، بلکہ 4 ہیں جن کو میں نہیں جانتا: عقاب کی راہ ہوا میں، اور سانپ کی راہ چٹان پر، اور جہاز کی راہ سمندر میں، اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ۔ زانیہ کی راہ ایسی ہی ہے، وہ کھاتی ہے اور اپنا منہ پونچھتی ہے اور کہتی ہے میں نے کچھ برائی نہیں کی۔ 3 چیزوں سے زمین لرزاں ہے، بلکہ 4 ہیں جن کی وہ برداشت نہیں کر سکتی: غلام سے جو بادشاہی کرنے لگے، اور احمق سے جب اس کا پیٹ بھرے، اور نامقبول عورت سے جب وہ بیائی جائے، اور لونڈی سے جو اپنی بیوی کی وارث ہو۔ 4 ہیں جو زمین پر ناچیز ہیں لیکن بہت دانا ہیں۔ چیونٹیاں کمزور مخلوق ہیں تو بھی گرمی میں اپنے لیے خوراک جمع کر رکھتی ہیں۔ اور صافان اگرچہ ناتوان مخلوق ہیں تو بھی چٹانوں کے درمیان اپنا گھر بناتے ہیں، اور ٹڈیاں جن کا کوئی بادشاہ نہیں تو بھی وہ پرے باندھ کر نکلتی ہیں، اور چھپکلی جو اپنے ہاتھوں سے پکڑتی ہے تو بھی شاہی محلوں میں ہے۔ 3 خوش رفتار ہیں، بلکہ 4 جن کا چلنا خوشنما ہے۔ ایک تو شیر ببر جو سب حیوانات میں بہادر ہے اور کسی کو پیٹھ نہیں دکھاتا۔ جنگی گھوڑا اور بکرا اور بادشاہ جس کا سامنا کوئی نہ کرے۔ اگر تو نے حماقت سے اپنے آپ کو بڑا ٹھہرایا ہے یا تو نے کوئی برا منصوبہ باندھا ہے تو ہاتھ اپنے منہ پر رکھ، کیونکہ یقیناً دودھ بلونے سے مکھن نکلتا ہے اور ناک مروڑنے سے لہو، اسی طرح قہر بھڑکانے سے فساد برپا ہوتا ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو، آمین۔ امثال کی کتاب اس کا 31واں باب۔ لمویل بادشاہ کے پیغام کی باتیں جو اس کی ماں نے اسے سکھائیں۔ اے میرے بیٹے، اے میرے رحم کے بیٹے، تجھے جسے میں نے نظریں مان کر پایا کیا کہوں؟ اپنی قوت عورتوں کو نہ دے اور اپنی راہیں بادشاہوں کو بگاڑنے والیوں کی طرف نہ نکال۔ بادشاہوں کو، اے لمویل، بادشاہوں کو میں خاری زیبا نہیں، اور شراب کی تلاش حاکموں کو شایان نہیں۔ مبادا وہ پی کر قوانین کو بھول جائیں اور کسی مظلوم کی حق تلفی کریں۔ شراب اس کو پلاؤ جو مرنے پر ہے، اور میں اس کو جو تلخ جان ہے، تاکہ وہ اپنے پیے اور اپنی تنگ دستی فراموش کرے اور اپنی تباہ حالی کو پھر یاد نہ کرے۔ اپنا منہ گونگے کے لیے کھول، ان سب کی وکالت کو جو بے کس ہیں۔ اپنا منہ کھول، راستی سے فیصلہ کر، اور مسکینوں اور محتاجوں کا انصاف کر۔ نیکوکار بیوی کس کو ملتی ہے، کیونکہ اس کی قدر مرجان سے بھی بہت زیادہ ہے۔ اس کے شوہر کے دل کو اس پر اعتماد ہے اور اسے منافع کی کمی نہ ہوگی۔ وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی ہی کرے گی، بدی نہ کرے گی۔ وہ اون اور کتان ڈھونڈتی ہے اور خوشی کے ساتھ اپنے ہاتھوں سے کام کرتی ہے۔ وہ سوداگروں کے جہازوں کی مانند ہے، وہ اپنی خورش دور سے لے آتی ہے۔ وہ رات ہی کو اٹھ بیٹھتی ہے اور اپنے گھرانے کو کھلاتی ہے اور اپنی لونڈیوں کو کام دیتی ہے۔ وہ کسی کھیت کی بابت سوچتی ہے اور اسے خرید لیتی ہے، اور اپنے ہاتھوں کے نفع سے پاکستان لگاتی ہے۔ وہ مضبوطی سے اپنی کمر باندھتی ہے اور اپنے بازوؤں کو مضبوط کرتی ہے۔ وہ اپنی سوداگری کو سودمند پاتی ہے، رات کو اس کا چراغ نہیں بجھتا۔
وہ تکلے پر اپنے ہاتھ چلاتی ہے اور اس کے ہاتھ اٹیرن پکڑتے ہیں، وہ مفلسوں کی طرف اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے، ہاں وہ اپنے ہاتھ محتاجوں کی طرف بڑھاتی ہے۔ وہ اپنے گھرانے کے لیے برف سے نہیں ڈرتی، کیونکہ اس کے خاندان میں ہر ایک سرخ پوش ہے۔ وہ اپنے لیے نگارین بالوش بناتی ہے، اس کی پوشاک مہین کتانی اور ارغوانی ہے۔ اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے، جب وہ ملک کے بزرگوں کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ وہ مہین کتانی کپڑے بنا کر بیچتی ہے اور پٹکے سوداگروں کے حوالہ کرتی ہے۔ عزت اور حرمت اس کی پوشاک ہیں اور وہ آئندہ ایام پر ہنستی ہے۔ اس کے منہ سے حکمت کی باتیں نکلتی ہیں، اس کی زبان پر شفقت کی تعلیم ہے۔ وہ اپنے گھرانے پر بخوبی نگاہ رکھتی ہے اور کاہلی کی روٹی نہیں کھاتی۔ اس کے بیٹے اٹھتے ہیں اور اسے مبارک کہتے ہیں، اس کا شوہر بھی اس کی تعریف کرتا ہے کہ بہتری بیٹیوں نے فضیلت دکھائی ہے، لیکن تو سب پر سبقت لے گئی۔ حسن دھوکہ اور جمال بے ثبات ہے، لیکن وہ عورت جو خداوند سے ڈرتی ہے ستودہ ہوگی۔ اس کی محنت کا اجر اسے دو اور اس کے کاموں سے مجلس میں اس کی ستائش ہو۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ آمین اور آمین۔